کہ وہ دعا کے معنی کی عربی کی 40/60 40/60 وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. تمہارا رب یہ کہتا ہے مجھے آواز دو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. یہ وہی الفاظ ہیں جو ابھی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی. سورہ بقرہ کی آیت جو زیر نظر ہے تو اس میں یہی لفظ آئے ہیں نا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، ادعونی استجب لکم. آگے ہے اس کے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. یاد رکھو جو لوگ ہماری عبودیت محکومیت اختیار کرنے سے تکبر برتتے ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے. تو آپ نے دیکھا کس طرح سے واضح کر دیا قرآن نے کہ خدا کو بلانے کے آواز دینے کے معنی کیا ہے کہ اس کی عبادت سے استکبار نہ بڑھتا جائے، اس کی محکومیت اختیار کرنے سے تکبر نہ بڑھتا جائے. یہ ہے دعا جسے خدا کو پکارنا جسے کہا جاتا ہے. یہ تو دوسری اور چیز ہی نہیں ہے، عن عبادت ہی معنی اس کے لیے ہے. یہ الگ اس سے کوئی دوسری چیز ہی نہیں. اب اگلی چیز یہ ہے کہ یہ دعا قبول کس کی ہوتی ہے. 42/26 باہر جب بھیگنے والا بارش آ جائے، اندر کمرہ پورا کھلا ہوا ہے، خاموشی سے وہاں تشریف لے جائیے گا. 42/26 یہ دعا قبول لفظ دے رہا ہوں اپنے یہاں کے استعمال ہونے والے. دعا قبول کس کی ہوتی؟ لفظ یاد رکھیے گا وہی استجاب مستجاب الدعوات ہمارے یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے. قرآن کا لفظ اجیب دعوت الداعی، استجیبوا لی، یہ وہ لفظ ہیں سارے. دیکھیے آپ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ دعا قبول ہوتی ہے کن کی؟ الَّذِينَ آمَنُوا خدا کے احکام پر ایمان لاتے ہیں، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور اعمال صالحہ کرتے ہیں. یہ یستجیب کا لفظ ہے. تو یہ بات کیا ہوئی؟ وہی ایمان و اعمال صالحہ. ایمان و اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے دعا کی قبولیت جسے آپ کہتے. تو ایمان و اعمال صالحہ سے ہوتا کیا ہے؟ انسان کے کاموں کے نتائج خدا کے قوانین کے مطابق مرتب ہو جاتے ہیں. اسے ہی حصول مقصد کہتے ہیں، اسے ہی دعا کا قبول ہونا کہتے ہیں. خود قرآن نے یہ بتا دیا وہاں پہلی چیز کہ دعا عبادت سے مرادف ہے. دوسری جگہ بتا دیا کہ دعا کا قبول ہونا جو ہے ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ ہے. اگر صرف دعا مانگی جائے وہ جیسے ہم یہ کچھ کرتے ہیں اور یہ اعمال صالح نہ ہوں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 3/193 نہیں 13/14-15 لہو دعوت الحق. سچی پکار یاد رکھیے صرف خدا کے لیے ہونی چاہیے. ہر الجھے ہوئے معاملے کا حل اس کے ہاں سے تلاش کرنا چاہیے. والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء. اس کے علاوہ جہاں سے تم کسی چیز کا جواب مانگتے ہو
ایمان اور اعمال صالحہ کے بغیر جب تم صرف دعائیں مانگ کر اپنا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہو، بیٹھے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، سنیے عزیز امان، قرآن ہے کیا کہتا ہے؟ دعا اور اس کے ساتھ یہ کیفیت یہ بالکل فطری سی ہو گئی ہوئی ہے انسان کی۔ یہ دعا کے لیے اصل میں نہیں تھا۔ ہر مانگنے والا جو ہے وہ ہمیشہ ہاتھ پھیلاتا ہے، اور یہ تو محاورے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ مانگنے کے ساتھ غیر شعوری طور پر ہاتھ بڑھ جاتا ہے، اور اس کی کیفیت بھی یہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کچھ لینا چاہتا ہے، زیادہ تعظیم کی صورت ہوتی ہے تو دونوں ہاتھ اس کے سامنے بڑھ جاتے ہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ محض مانگنے کسی سے اپنے اعمال صالحہ کے نتائج نہ ڈھونڈنا، بلکہ اس طرح سے ہاتھ اٹھا کے دوسرے سے مانگنا۔ توجہ میری طرف رکھیے عزیزہ نے مانگ، محض ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو جانا اور مانگنا، کہا ان کی مثال یہ ہے کباسط کفاہ الی الماء لیبلغ فاہ وماہ ببالغہ۔ کہا اس کی مثال یہ ہے کہ دریا کے کنارے پہ کھڑا ہو کے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہو پیاسا اور کہے کہ آ جا پانی، آ جا پانی، آ جا پانی۔ کہتا ہے قرآن پوچھو اس سے آئے گا پانی؟ ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا۔ میں نے کہا ایسا گرافک نقشہ کھینچتا ہے۔ دریا کے کنارے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑا ہے اور پکار رہا ہے آ جا پانی۔ کہا پوچھو اس سے کہ آئے گا پانی؟ بات صاف ہو گئی عزیزہ نے من کہ دعا ہوتی کیا ہے؟ ہم آپ کے ایک طرف رہے، دعا مانگنے والے ہیں خدا کے دو اولو العزم پیغمبر، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام۔ فرعون کے ساتھ اور اس کے سرداروں کے ساتھ اور فوج کے ساتھ ٹکراؤ ہو رہا ہے، بڑا عظیم مرحلہ ہے صاحب، بڑا عزم العمود چاہتا ہے اس میں۔ قال موسیٰ ربنا، اب جہاں سے وہ بات شروع ہوتی ہے جیسے ہم دعا کہتے ہیں کہ اے ہمارے مشورہ دینے والے، فرعون کی فوجوں کو تباہ کر دے، ان کا جاہ و جلال جس کی بنا پہ یہ تیرے خلاف سرکشی اختیار کیے ہوئے ہیں اسے خاتمے میں لا دے، ہمارے اس پروگرام کو عروج دے دے، جسے ہم کہتے ہیں دعا کر رہے ہیں۔ قال قد اجیبت دعوتکما، خدا نے کہا کہ ہاں آپ دونوں بھائیوں، ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ موجود خدا کے دو پیغمبر ماننے والے، خدا براہ راست جواب دینے والا ہے، اور اس جواب میں شبہ نہیں ہو سکتا، پیغمبر کو تو شبہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کا جواب ہے، خدا نے تصدیق کر دی ہے۔ تو اب اس کے بعد محمد رسول اللہ کہہ کے کھڑا جانا چاہیے تھی، ہم بن گیا 11/88/89 10/88/89 یہی ہونا چاہیے تھا نا۔ اس کے بعد اس سے زیادہ حتمی یقینی چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ خدا براہ راست تم سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے دعا قبول ہو گئی، لیکن فکرہ پورا نہیں ہوا۔ کہا یہ کہ کہا قد اجیبت دعوتکما فاستقیما، اب اپنے پروگرام پہ جم کے کھڑے ہو گئے، یاد رکھو کہا میں لغزش نہ آنے پاس لو بھائی۔ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اور کسی ایسے شخص کا راستہ اختیار نہ کر لینا کہ جس کو علم حقیقت نہ ہو، سیدھے راستے کے اوپر رہو اور جم کے مستقل مزاجی سے، ثابت قدمی سے، استقامت سے کھڑے ہو گئے پروگرام کے اوپر، دعا قبول ہو جائے گی تمہاری۔
پیغمبروں کی دعاؤں کے متعلق برادران عزیز یہ ہو رہا ہے. نتیجہ اس کا یہ ہماری دعائیں 1000 برس سے آپ دیکھتے ہیں ہر جمعے کی نماز کے بعد، ہر عید کی نماز کے بعد، ہر خطبے کے بعد، ہر اجتماع میں دعائیں مانگی جا رہی ہیں. یا اللہ دشمنوں کا بیڑا غرق کر، وشتت شملہم ودمر دیارہم، ان کی بستیوں کو تباہ کر دے، ان کی اجتماعیت میں انتشار پیدا کر دے. اور وہ گڑگڑا رہے ہیں اور 1000 بات میں آمین آمین 1000 برس سے یہ مانگی جا رہی ہیں. وہی دعا جو حضرت موسیٰ اور ہارون نے مانگی تھی، یہی تھی نا دعا. وہ اس دعا کے بعد انہیں کچھ کہا گیا، انہوں نے کیا تو وہ ہو کے رہا سامنے. چند دنوں میں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ان کی بستیاں بھی مسمار ہو گئی، ان کی شان و شوکت بھی خاتمہ مل گئی، ان کا نظام کی کبریائی بھی حاصل ہو گئی. یہاں 1000 برس سے وہی دعا ہم مانگ رہے ہیں. ہو کیا رہا ہے؟ فاستقیما والی بات جو ہے وہ نہیں آگے ہم نے پڑھی. تو اتنا پڑھا ہم نے کہ دعا مانگنے سے کام ہو جایا کرتا ہے. دعا ہوتی کیا ہے عزیزان من؟ کسی مقصد کے حصول کے لیے 3-4 کڑیاں بڑی ضروری ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ رسم العین کا صحیح تعین ہو جائے. یہ بڑی ضروری چیز ہے، اس لیے کہ انسان اگر اپنے جذبات کے تابع چلے تو سینکڑوں مرتبہ ایسی چیزوں کی آرزویں کرنے لگ جاتا ہے جو آخر الامر اس کے لیے بڑی نقصان دہ ثابت ہوتی ہے، غلط چیزوں کی آرزو ہو جاتی ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کے دل میں جو آرزو پیدا ہو، جو مقصد پیدا ہو، جو چاہتا ہے کرنا، وہ اپنے ہی جذبات کے تابع نہ کرے، بلکہ خدا کا قانون جو چاہتا ہے اس کے مطابق دل کے اندر اپنا نصب العین، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنا نصب العین متعین کرے. اس کے مطابق یہ ہے مقصد قرآن کی اس آیت کا جس کا غلط مفہوم اور ترجمہ جو ہے ہمیں کہیں سے کہیں اس نے بتا دیا. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ 81/29. تمہیں چاہیے کہ تمہاری مشیت خدا کی مشیت سے ہم آہنگ ہو جائے. تم چاہو وہ جو ایسے مقام کو خدا چاہتا ہے کہ تم چاہو، چاہو ہی تم ہو. پہلی شرط آپ نے دیکھا کیسی عجیب ہو گئی. خدا کے قانون کے خلاف دعائیں مانگو گے تو سوال ہی نہیں ہے کہ تمہاری وہ دعا پوری ہو جائے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنے اندر آرزو، دعا، مقصد، نصب العین وہ متعین کرو جو خدا کا قانون چاہتا ہے کہ تم ایسا کرو. ان معاملات میں اقبال بہت آگے جاتا ہے اور اتفاق ہے کہ آج 20 تاریخ ہے، کل 21 کو تو ان کی برسی بھی آتی ہے. ان کی تقریب میں افسوس ہے کہ اس دفعہ ہم کوئی اجتماع نہیں کر سکے، لیکن خیر بات سامنے آ گئی تو ان کا ذکر یوں ہی صحیح. ان معاملات کو وہ نہایت حسین انداز سے بیان کرتے تھے. قرآن پہ ان کی نگاہ تھی، ایکسپریشن کا فطرت نے ان کو بڑا حسین ملکہ دیا تھا. بات یہ کہ تم اپنے دل میں چاہو ہی ہو، آرزو ہی وہ کرو کہ جو قانون خداوندی کے مطابق ہو. اقبال کہتا ہے کہ تیری دعا ہے کہ ہو آرزو تیری پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. دعا کے قبول ہونے کا پہلا مرحلہ تو عزیزان منظور کا ہو گیا. بدل کیسے جائے؟ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. تم اپنی آرزو کو اس کے قانون سے ہم آہنگ کر لو. پہلی چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ کہ یہ تو صرف آرزو بیدار ہوئی ہے، آرزو میں شدت پیدا کر. صحیح بات، صحیح مقصد اس کو حاصل کرنا ہے، اس کے حصول کے لیے اپنے دل کے اندر اس آرزو کو شدید کرتے چلے جاؤ. آپ دیکھیں گے
جتنی آرزو شدید ہوتی چلی جائے گی آپ کی، اتنی ہی آپ کے اندر اس کے حصول کے لیے خاص قسم کی توانائیاں بیدار ہوتی چلی جائیں گی، ہمتیں بڑھتی چلی جائیں گی، عزم بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس شدت آرزو سے انسان کے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، اطمینان سے جگہ اپنی اپنی لے لیجیے، یہ مکان بڑا ہی نازک آ رہا ہے یہ، اور یاد رکھیے گا کہ آنکھ جب کی خواہش کی اور سامنے محمل نہ تھا۔ یاد رکھیے، یہ جو ہے جسے پکارنا آپ کہتے ہیں، یہ اپنی صحیح آرزو میں شدت پیدا کرنا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ انتہائی شوق۔ اقبال اس کو عشق کے لفظ سے تعبیر کرتا ہے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے ایک عشق کی سی کیفیت پیدا ہو جانا، جنون پیدا ہو جانا اپنے اندر، اس سے انسان کے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، دعا سے باہر سے کوئی چیز آپ کے لیے نہیں ہوتی، آپ خود اندر سے بدل جاتے ہیں۔ اگلا شعر اقبال ہی کا اس کے لیے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، خدا کا قانون نہیں بدلا کرتا تیری دعا، تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ اور بات ساری تو بدل جانے سے ہے جی آنے میں، باہر کی ساری دنیا اس کے بدلنے سے بدل جاتی ہے۔ میں اب سمجھا کہ دنیا کچھ نہیں، دنیا میرا دل ہے، بدل جانے سے اس کے رنگ ہر ایک چیز کا بدلا۔ نگاہ میں تبدیلی پیدا کیجیے، نفسیاتی تغیر پیدا اپنے اندر کیجیے۔ قرآن کریم دیکھیے سورہ انفال کے اندر کیا کہا اس نے، تو یاد رکھیے کسی کام کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی تاوت سے کہ اس کام کے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا نہ ہو جائے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کام اپنے اندر نفسیاتی تبدیلی پیدا کرے تو باہر کے خارجی حوالوں کا بھی بدلتے ہیں، اس کے بغیر نہیں بدل سکتے۔ اور یہ جو ذہنیت اور نفسیات میں تبدیلی ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں عزیزان۔ ایمان صرف ذہنیت کو بدلنے کا نام ہے عزیزان ایمان، یہ نہیں کسی چیز کو ہم نے کہہ دیا آمنت باللہ وملائکتہ، بالکل نہیں۔ اخبار بدل جاتی ہیں، ویلیوز بدل جاتی ہیں، ذہنیت بدل جاتی ہے، نفسیاتی کیفیت بدل جاتی ہے انسان کی، اسے ایمان کہا جاتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ ہوئی کہ اس شدت آرزو سے انسان کے اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس تبدیلی سے اس کے اندر کی جو مضمر قوتیں ہوتی ہیں، چھپی ہوئی صلاحیتیں ہوتی ہیں، ان کی لیٹنٹ توانائیاں جو اس کے اندر ہوتی ہیں، پوٹینشیلٹیز جسے آپ کہتے ہیں، وہ ایکچولائز ہو جاتی ہیں، ابھر کے اوپر آ جاتی ہیں۔ کبھی انتہائی خطرے کے وقت آپ دیکھیے، کاٹنے والا کتا کہیں بھونکے اور آپ کے پیچھے لگ کے، تو آپ دیکھیے جس تیزی سے آپ بھاگتے ہیں، اس کے بعد آپ خود حیران ہو رہے ہوتے ہیں کہ یہ تیزی کہاں سے آئی ہے، یہ کیا ہے؟ خطرے کے احساس میں آپ کے اندر اس سے حفاظت کی آرزو میں شدت پیدا کی، شدت آرزو سے یہ آپ کی دبی ہوئی قوتیں چرا کے کہیں رکھی ہوئی، آپ نے چھپا کے کہیں رکھی ہوئی، آج خود نمود میں آ گئی ہو، اس تیزی سے کار فرما ہوئی کہ عام حالات میں آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یہ اگلی چیز پیدا ہوئی عزیزان ایمان کی، یہ جو شدت سے یہ آرزو پیدا ہوتی ہے، اس سے میں نے کہا کہ یہ چھپی ہوئی قوتیں باہر آتی ہیں عربوں کی۔ اس میں نے بار بار کہا کرتا ہوں، شاید ہر درس میں دہرایا کرتا ہوں
کہ ان کی خصوصیت یہ تھی کہ زبان انہوں نے ایک ایسی بنائی، پتہ نہیں کیا کون تھی یہ صاحب، کہاں تک ان کی نگاہیں پہنچی ہوئی تھی۔ دعا کا لفظ جو ہے اس سے انہوں نے ایک چیز تھی، الداعیۃ، ایک لفظ ان کے ہاں، یہ کیا چیز تھی؟ آپ گائے یا بھینس کا دودھ دوئیے، ایسے جانور بھی ہوتے ہیں جن کا نام دودھ چڑھا گئی، دودھ ہوتا ہے اسے وہ چڑھا جاتی۔ اب ایسے جانور کے لیے یہ کیا کرتے تھے کہ جو دودھ آ رہا ہوتا تھا نا، اس میں سے بھی کچھ حصہ یہ دہنے سے نکالنے کی بجائے اس کو وہیں چھوڑ دیتے تھے۔ اب یہ جو دودھ تھا یہ تو وہاں سے اس کے چشمے سے نکل کے آگے ہوا ہوتا تھا، آگے اس کا اپنا تقاضا ہوتا تھا کہ اس دودھ کو وہ باہر نکالے، لیکن نکلتا تو جب تھا کہ اس کو دبا کے باہر یوں نکالا جائے، اسے یہ کرنا چھوڑ دیا انہوں نے۔ تو اب یہ فطرت کا تقاضا یہ ہو جاتا تھا کہ وہ پیچھے سے جو دودھ ہے وہ آگے بڑھے اور وہ اس دودھ کو نکلے تاکہ یہ خود دودھ نکلے، اور جب وہ آگے بڑھے تو خود آگے نا اپنی جگہ سے آگے، یہ جو اتنے سے دودھ چھوڑ دیتے تھے تاکہ اس کی وجہ سے چھپایا ہوا دودھ آگے آ جائے، اسے اب دائیا کہتے تھے۔ اللہ کیا کون تھی یہ؟ ایسے محرکات جو چھپی ہوئی توانائیوں کو کھینچ کے باہر لے جاتے، اور یہاں سے لفظ دعا ہے ان کے ہاں کا۔ اب آپ سوچ لیجیے کہ دعا کہتے کس سے؟ اس کو اب شدت آرزو بھی آ گئی، چھپی ہوئی توانائیاں بھی باہر آ گئی، اور اس کے بعد تو وہ عملی قدم تو خود اٹھے گا۔ اب آپ کو جو اس کے تھن ہیں پھر جا کے ان کو دہنا ہوگا، معاملہ سارا تیار ہو گیا، وہاں دعا قبول ہو گئی، چھپی ہوئی توانائیاں بھی ان کے زور کے اوپر آگے بڑھ آئی۔ اب نکال لیجیے دودھ، لعلکم تشکرون۔ آپ کو پتا شکر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ دودھ سے بھرے ہوئے تھن جس میں سے دودھ ٹپک رہا ہو، یہی کہا نا قرآن نے دعا کے مقابلے میں۔ تو پھر کیفیت یہ ہو جائے گا کہ یہ تھن پھر دودھ سے بھر جائیں گے تمہارے۔ یہ جو صحیح اقدامات اس کے بعد ہوں گے انہیں آپ اعمال صالحہ کہتے ہیں۔ ایمان، صحیح نصب العین کا تعین، دعا اس کے حصول کے لیے شدت آرزو کی بیداری، تاکہ اس سے آپ کی چھپی ہوئی توانائیاں سطح کے اوپر آ جائیں، بروئے کار آ جائیں۔ اعمال صالحہ اس نصب العین کے حصول کے لیے صحیح اقدامات، فہم اقدامات، مستقیمہ اور اس کے اوپر جم کر کھڑے ہو جانا، ثابت قدمی سے اس کے اوپر کھڑے ہو جانا۔ اور یہ چیز انفرادی نہیں ہے، یہ اجتماعی نظام کے اندر ہی ممکن ہے۔ یہ عجیب چیز ہے، مذہب میں خدا اور بندے کا تعلق انفرادی ہوتا ہے، a private relationship between man and God, private individual relationship۔ میرا تعلق خدا کے ساتھ، یہاں اس کا تعلق اس کے ساتھ۔ مہانتر سادھو اپنے طریق کے اوپر، خانقاہ میں بیٹھا ہوا فقیر اپنے طریق کے اوپر، مسجد میں نمازی اپنے طریق کے اوپر، میں گھر میں مصلی بٹھا کے بیٹھا ہوا، تسبیح لے کے بیٹھا ہوا اپنے طریق کے اوپر، اپنا اپنا تعلق خدا کا۔ مذہب میں یہ چیز ہوتی ہے اور اسی سے خیر کھاتا ہے آدمی۔ میں نے اپنے ذہن میں تصور کر لیا کہ ہاں صاحب خدا کا قرب حاصل ہو گیا، ساتھوں نے اپنے طور پر یہ کر لی۔ وہ کرشن کی مورتی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، وہ خدا سے تعلق قائم کیے ہوئے ہے، یہ مسجد میں سجدہ کر رہا ہے، یہ خدا سے تعلق قائم کیے ہوئے۔
اس کا کوئی پریگمیٹک ٹیسٹ تو ہے نہیں، کوئی ایسا معیار تو ہے نہیں جس سے یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا تعلق ہے اور اس کا تعلق نہیں ہے۔ دین میں تعلق یہ نہیں ہوتا۔ بات دور چلے جائے گی، دین میں پرسنل گاڈ کا تصور نہیں ہوتا، شخصی خدا کا تصور نہیں ہوتا۔ ایک عالمگیر قانون ہوتا ہے، اس قانون کا تعلق ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اس قانون کا اتباع کرنے سے محسوس نتائج سامنے ہمارے آتے ہیں، اسی زندگی میں آتے ہیں، لیکن یہ چیز اجتماعی ہوتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے یہ کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، ہے وہ لوگوں جو قانون خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنا چاہتے ہو، انفرادی طور پہ نہیں ہو سکے گی، یہ جو سچے ہیں سچوں کی جماعت کے ساتھ شامل ہو۔ اور یہی چیز ہے عزیزان من، قرآن کریم میں آپ دیکھیے گا ساری دعائیں جمع کے سینے میں آئی ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہو جائیے آپ، پہلی جو دعا ہے، اور ما جمع کا سیغہ آپ لے لیجیے، سارے قرآن میں ربنا ہی آئے گا۔ نبی تو میرا خدا کہتا ہے، میرا رب۔ مومنین کے لیے ہر جگہ ربنا قرآن نے کہا ہے۔ اس کی انفرادیت تو اپنے مقام پہ ہوتی ہے نبوت کی، لیکن وہ بھی جب اس مقام نبوت سے نیچے آ کے جماعت مومنین کا فرد بنتا ہے تو وہ بھی ان کی ہم نوائی میں ربنا کہتا ہے، کیونکہ وہ انا افضل المسلمین کہتا ہے اپنے آپ کو اس وقت، تو میں اس جماعت مسلمین کا سب سے فاؤنڈر ممبر ہوں۔ قرآن کریم میں اسی لیے دعا کے لیے جمع کے سیغے ہر جگہ دیے۔ اجتماعی نظام میں دین پر عمل ہو سکتا ہے، انفرادی طور پر اجتماعی نظام بروئے کار آ سکتا ہے اپنی آزاد مملکت کے اندر، محکومیت میں نہیں۔ اپنی مملکت کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ مردم شماری کے رجسٹر میں مسلمان نام رکھائیں تو آپ کی مملکت میں خدائی مملکت بن جائے، بلکہ وہ مملکت کہ جس میں خدا کے قوانین کو عملاً نافذ اور رائج کیا جا سکے، اور اس کے نتائج اسی زندگی کے اندر، اسی دنیا کے اندر محسوس شکل میں سامنے آ جاتے ہیں، عالمگیر فلاح و بہبود انسانیت کی شکل میں۔ اور مرنے کے بعد پھر یہ قوم جو ہے، یہ افراد جو ہیں، زندگی کی اگلی ارتقائی منازل طے کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ پکار ان کی ہوتی ہے زندگی کے ہر دوراہے پر، جہاں فیصلہ کرنا ہو کہ ہمیں کس طرف قدم اٹھانا چاہیے، رخ کرنا چاہیے، زندگی کے اس دوراہے پر کھڑے ہو کر قانون خداوندی کو آواز دینا۔ اور چونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ تمت کلمۃ ربک کا صدقا وعدلا، ہم نے مکمل ضابطہ حیات دیا ہے، تو یہ ضابطہ حیات آپ کی ہر پکار کا جواب دے گا۔ انسانیت کی اجتماعی زندگی کے تمام معاملات جتنے بھی ہیں ان کے لیے قرآن کریم گائیڈنس اور ہدایت دیتا ہے۔ اسی لیے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ ہر پکارنے والے کی پکار کا جواب ملے گا، اس کو وہاں سے جواب دیا جائے، اور اس کے بعد جو بھی وہ نصب العین تمہارے لیے منزل متعین کیے کرے، اس پر پہنچنے کے لیے شدت آرزو آپ کے اندر ہو،
اس کے حصول کے لیے ایک عشق کی کیفیت آپ کی پیدا ہو جائے، جس سے آپ کے اپنے اندر ایک نفسیاتی تغیر پیدا ہوگا کہ اجتماعی طور پہ آپ کو یہ قدم اٹھانا ہوگا اور محسوس طور پر منزل آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ ہے عزیزان ایمان کہ قرآن کریم نے یہ کہا تھا کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، یہاں تک یہ بات ہوئی، اور اس کے بعد فلیستجیبوا لی، ان سے کہو کہ اپنی دعائیں مقبول کرانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھیے عجیب چیز، یہاں یہ کہا تھا کہ وہ پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا، فلیستجیبوا لی، کہا میری پکار کا تم جواب دو۔ کیا الفاظ ہیں قرآن کے، اپنی پکار کا ہم سے جواب لینا چاہتے ہو، اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہماری پکار کا تم جواب بات دو، بات دو، اس سے سودا لگتا پائی تھا ساڑھی گل کی من تاری گل ابھی من، خدا سے اپنی بات منوانے کے لیے عزیزان من سب سے پہلے خدا کی بات خود ماننی چاہیے، اور پھر جب خدا کی بات مان لی جائے تو جو اگلی بات ہے وہ تو پھر کہنے کی پھر آ جاتی ہے کہ خدا سے وہ بات منوانے کی بات ہے، اس کی بات مانی جائے تو اپنی بات تو پھر خود ہی مانی جاتی ہے، وہ اس کے اندر ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح سے مستجاب الدعوات بنتا ہے، دعا کی اجابت کیسے ہوتی، وہاں کیسے مقبول ہوتی ہے، دو لفظوں کے اندر اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دیتا ہوں جو آپ ہاتھ پکارنے والے کا، بشرطے کہ فلیستجیبوا لی، وہ میری پکار کا جواب وہ دے۔ بات تھوڑا گہری سی ہے، فلسفیانہ بات ہے۔ Man who cannot say thou cannot say I، بڑی اونچی بات ہے۔ میں کہنے کے لیے کسی کو تو کہنا پڑتا ہے، اس کے مقابلے میں یہ اپنا آپ جو ہے اس کا اس بات کر سکتا ہے۔ دوسرے وقت میں عرض کروں گا کہ یہ بات کیا کہا ہے قرآن نے۔ قرآن نے بات یہ کہی ہے کہ اپنی بات منوانا چاہتے ہو دوسرے کی بات مانو، اور دوسرا خدا کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کی مانو تمہاری مانی جائے گی۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، دیتا ہوں جواب ہر پکارنے والے کا، فلیستجیبوا لی، ان سے کہو میری پکار کا جواب دے۔ تم خدا سے اپنی پکار کا جواب لینا چاہتے ہو، وہ تم سے اپنی پکار کا جواب لینا چاہتا ہے، کس طرح سے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِهِ، ہمارے ان قوانین کی صداقتوں کے اوپر یقین رکھو۔ تم نے جواب دیا، کاہے کے لیے ہمارا کچھ ہوگا، تم پکارو ہم جواب دیں گے، ہم پکارے تم جواب دو، کاہے کے لیے؟ لعلہم یرشدون، تاکہ زندگی کے صحیح راستے کے اوپر چل نکلے۔ مرشد کی تلاش ہوتی ہے نا آپ کو، یہی لفظ ہے نا یرشدون، جہاں سے مرشد نکلا ہے، صاحب ارشاد، رشد دینے والا۔ یہ ہے طریقہ اس کا جو قرآن نے بتایا۔ ہم ان سب چیزوں کو چھوڑ کر پہلے تو ایک مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں، پھر وہاں پہنچنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ اپنی آرزوؤں کو، اپنے اعمال کو اس کے قوانین سے ہم آہنگ کریں، نہیں سر،
بنائے سے زیادہ رنگی تم ضرب پیرے ملانگے تو کہنا کہ مسلح اللہ سارا شراب دے مٹکے ڈوب دے کہ سالک بے خبر نہ لگا درگاہ اور اپنی منصب ہے سانو تو کوئی پتہ نہیں آگا کہ یہ جانتا ہے کہ روز اٹھا پھر کے اندر لعلہم یرشدون مرشد کی تلاش ہے یہ ہے تمہارے لیے مرشد یہ چیز جو میں نے کہی ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے یہ چیز اس نے خود یہ چیز کہی کہ رشد اور غی جو ہے قرآن کی روح سے واضح ہو چکے اب تبین اور رشد من الغی قرآن نے یہی لفظ رشد ہے آپ دیکھتے ہیں جو وہاں آتا ہے اس کے معنی یہ ہوتے ہیں عقل و فکر کی روح سے جس رستے کی مکملیت یا جس کی حکمت کو عقل و فکر کی روح سے بھی پورا اترتا ہوا ہم دیکھ لیں اس کو کہتے ہیں رشد سنیا رشد آپ دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں اس کو جب عقل و فکر پختہ ہو جاتی ہے انسان کی پتہ قرآن میں یہ چیز واضح ہو گئی ہوئی ہے اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعائیں مقبول ہوں فلیستجیبوا لی ہماری پکار کا جواب دو ہمارے قوانین کی محکمیت پر یقین رکھو لعلہم یرشدون ان سے کہو کہ یہ ہے وہ راستہ یہ ہے وہ طریق عملی جس سے زندگی کا صحیح راستہ نکھر کر ابھر کر کھل کر واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے گا اور یہی طریق ہے کہ جس کو آپ مرشد پکڑنا کہتے ہیں خدا کے سوا کوئی دوسرا مرشد نہیں برادران عزیز راستہ وہی راستہ صحیح ہے جو اس نے دکھا دیا ہے اور وہ قرآن کی دفتین کے اندر محفوظ کر کے اس نے دکھا دیا دعا مانگنا نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر براہے پہ کھڑے ہو کے جہاں آپ کو ذرا سا بھی اشتباہ گزرے کہ صحیح اور غلط میں امتیاز نہیں ہو سکتا وہاں پکارو خدا کے قانون کو خدا کا قانون جو قرآن کے اوپر محفوظ ہے آپ کی پکار کا جواب دے گا اس کے مطابق آپ عمل کریں گے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی اس کے سوا نہ دعا کا کوئی مفہوم ہے نہ اس کی قبولیت کا کوئی منطوق ہے قرآن کی روح سے وقت ہو گیا عزیزان ایمان سورہ بقرہ کی آیت 188 تک ہم آ گئے 199 سے آئندہ ہم لیں گے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم